مولانا عادل خان 1957 میں پیدا ہوئے۔ مولانا عادل کے والد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ علیہ تھے، جو دیوبند مسلک کے نامور عالم اور استاد رہے اور ایک بڑے عرصے سے وفاق المدارس العربیہ کے صدر رہے۔ اس سے قبل وہ تحریک سعادت اعظم کی بنیادی قائدین میں شامل تھے۔ مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل تھے اور 1955 میں پاکستان آئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کے مطابق مولانا سلیم اللہ خان کا تعلق آفریدی پٹھانوں کے قبیلے ملک دین خیل سے تھا۔ ان کے قبیلے کے کچھ افراد مظفر نگر یوپی کے قصبہ حسن پور لوہاری میں آباد تھے۔ مولانا نے جامعہ فاروقیہ سے 1973 میں درس نظامی میں فراغت حاصل کی اور جامعہ کراچی سے 1976 میں ہیومن سائنس میں BA، 1978 میں عربی میں MA اور 1992 میں اسلامی کلچر میں PhD کی تکمیل کی۔ مولانا عادل خان 1986 سے 2010 تک جامعہ فاروقیہ کے جنرل سیکریٹری رہے۔ وہ 2010 سے 2018 تک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملیشیا میں پروفیسر رہے۔ مولانا کی 3 کتابیں نالج اینڈ سویلائزیشن ان اسلام، ایتھک اینڈ فقہ فار ایوری باڈی اور دی اسلامک ورلڈ ویو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملیشیا کے نصاب میں شامل ہیں۔ ان کی دیگر تصانیف میں تاریخ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام اور تصور کائنات، اسلام اور اخلاقیات، 21ویں صدی میں اسلام، المقالات المختارت فی کتاب السنہ، اسلام اینڈ نالج، اسلام اور ایتھکس شامل ہیں۔ وہ 15 جنوری 2017 کو اپنے والد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پاکستان واپس آ گئے اور جامعہ فاروقیہ کے معتمم اور شیخ الحدیث تجویز ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ فاروقیہ کی شاہ فیصل کالونی شاخ کی انتظامیہ اپنے بھائی عبید اللہ خالد کی سپرد کی اور خود جامعہ کے ہب چوکی شاخ سے منسلک رہے۔ اس کے علاوہ وہ وفاق المدارس العربیہ کے مجلس عاملہ کے رکن بھی تھے۔ مولانا عادل جامعہ فاروقیہ کے صدر تھے۔ یونیورسٹی کا درجہ رکھنے والے جامعہ فاروقیہ میں عربی اور اسلامیات میں MA کے علاوہ PhD سطح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ اس سے قبل جامعہ فاروقیہ کے سیکریٹری جنرل کے منصب پر فائز رہے، جہاں سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا چلے گئے، جہاں معارف الوجی اور اسلام اور علم انسان فیکلٹی سے وابستہ رہے۔ محرم الحرام میں خلیفہ اول یار غار رازدار سرور کائنات حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلیفہ راشد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی پر تمام اہل سنت بشمول دیوبندی مکتبہ فکر، بریلی مکتبہ فکر اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے ماننے والوں کے دل زخمی و رنجیدہ ہوئے اور تینوں مکاتب فکر کے ماننے والوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تینوں مکاتب فکر اپنے اپنے سطح پر احتجاج کناں نظر آئے، لیکن ایسے میں مولانا عادل شہید کی کوششیں شروع ہوئیں جو تینوں مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ان کی آواز کو موثر بنانے پر تھی، جس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ فروعی اختلافات بلا کر اس مسئلے پر یکجان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ سب کے ہیں اور ان کی ناموس کی دفاع سب کو کرنی چاہیے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کی بھی اس ضمن میں کئی کاوشیں ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کے ناموس صحابہ و اہل بیت کے لشکر کا امیر بھی مولانا عادل خان صاحب کو منتخب کیا تھا۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کے بقول مولانا عادل خان صاحب ناموس صحابہ و اہل بیت کے مسئلے کے بعد تینوں مکاتب فکر کے مابین فروعی اختلافات کو ختم کرنے کے خواہاں تھے اور ان اختلافات کو ایک ضابطے کے اندر لانے پر مفتی منیب الرحمن صاحب سے مل کر کام کر رہے تھے۔ وہ دیوبند کی جماعت اشاعت توحید و سنت کو بھی دیوبند کی دیگر جماعتوں کے ہمراہ لانے میں کامیاب رہے۔ ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ مولانا عادل صاحب کو اہل سنت کے تینوں مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور ایک مؤثر آواز بنانا بھی ان کا جرم ٹھہرا اور ان کی قتل کی دلیل رکھنے والوں کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہ تھی کہ انہوں نے اہل سنت کے تینوں مکاتب فکر کو ناموس صحابہ و اہل بیت کے معاملے پر متحد و متفق کیا۔ مولانا عادل خان رحمہ اللہ علیہ اصولی موقف رکھنے اور نڈر عالم دین تھے۔ ستمبر 2020 میں مولانا نے شاہراہ قائدین میں منعقدہ عظمت صحابہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ جو لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں ان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت اقدام ہونا چاہیے۔ دیوبند مسلک کے نامور عالم اور جامعہ فاروقیہ کے معتمم مولانا عادل اپنے ڈرائیور سمیت ایک حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب 7:30 اور 8 بجے کے درمیان پیش آیا۔ شاہ فیصل پولیس کے مطابق مولانا عادل کی گاڑی شاہ فیصل کالونی میں شمع شاپنگ پلازا کے قریب رکی، جہاں موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور نے ان پر فائرنگ کر دی۔ نتیجے میں مولانا عادل اور ڈرائیور مقصود زخمی ہو گئے۔ مولانا عادل کو لیاقت نیشنل ہسپتال اور ان کے ڈرائیور کو جناح ہسپتال پہنچایا گیا تھا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ کراچی میں 1 سال کے اندر حملے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال مارچ میں دارالعلوم کورنگی کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں وہ محفوظ رہے، لیکن 2 افراد شہید ہو گئے تھے۔ مولانا عادل کی نماز جنازہ اتوار کی صبح جامعہ فاروقیہ فیز 2 ہب روڈ پر ادا کی گئی، جس میں ہر آنکھ نم نظر آئی۔ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جنازے میں JUI کے عطاء الرحمان سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدر، مولانا قاری محمد حنیف جالندری، مولانا راشد محمود سمرو، جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان، جامعہ بنوریہ عالمیہ کے معتمم مفتی نعمان نعیم اور مولانا اورنگزیب فاروقی سمیت دیگر علماء نے شرکت کی۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان کو جامعہ فاروقیہ کے قبرستان میں ان کے والد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناموس صحابہ و اہل بیت کی خاطر علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن مولانا شہید اس دنیا فانی سے جاتے جاتے ناموس صحابہ و اہل بیت کی خاطر اتحاد اہل سنت کا درس دے گئے۔ مولانا کی کمی اتحاد و اہل سنت کے ضمن میں ضرور محسوس کی جائے گی، اور زمانہ ان کے اخلاص اور ناموس صحابہ و اہل بیت سے عشق کی گواہی ضرور دے گا۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ قاتلوں قتل گاہے سجاتے رہو، قاتلوں قتل گاہے سجاتے رہو، سینے حاضر ہے گولی چلاتے رہو، سینے حاضر ہے گولی چلاتے رہو۔ ہم عقیدے پہ تن من لٹانے پہ ہیں، ہم کو معلوم